آپ جا کے کول مائنز میں جتنے بھی ہمارے بچے شہید ہوتے ہیں اس پہ مسلم لیگ کا جھنڈا بھی گھر والا بھی ہوگا. وہ نہیں پوچھے گا امیر مقام صاحب سے کہ جناب سیاست میں جتنا مقام اور جتنی پاور آپ کو ملی تھی وہ تو شوکت یوسف زئی اس کے 10% نہیں ہے, میں تو اس کے 1% نہیں ہوں. یہاں پہ جتنے بھی پولیٹیشین ہیں ان لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے خان بٹائے ہوئے ہیں, ان کو کہہ رہے کہ اپنے علاقے میں جاؤ میرے لیے ووٹ مانگو. تو اس ڈائنامک کو ہم کس طرح چینج کریں گے؟ شانگلے کی پالیٹکس کی ڈائنامک دے کے سر, یہاں پہ لوگ جو ہیں ووٹ دیتے ہیں, غمی خوشی پر آپ نے بات کی سر, اس کے علاوہ گلی کوچوں پہ ووٹ دیتے ہیں, اور سب سے اہم بات یہ جو شانگلہ کا تقدیر جو ہے اسی میں رکا ہوا ہے سر. اس تقدیر کو ہم کس طرح بدل سکتے ہیں سر کہ میں یہ نہ سوچوں کہ نواز محمود صاحب جو ہیں یہ کسی اچھے خاندان سے ہیں یا وڈیرے ہیں. یہاں پہ جتنے بھی پولیٹیشین ہیں ان لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے خان بٹائے ہوئے ہیں, ان کو کہہ رہے کہ اپنے علاقے میں جاؤ میرے لیے ووٹ مانگو. تو اس ڈائنامک کو ہم کس طرح چینج کریں گے؟ امیر غریب کا اسلام میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ جی آپ امیر کو دیں گے, وڈیرے کو دیں گے یا غریب کو دیں گے. اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ اچھے انسان کو اور شریف آنیسٹ انسان کو آپ نے سوسائٹی میں اٹھانا ہے. انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ جی امیر خان نواب یا غریب ہوگا. ٹھیک ہے جی, وہ ایک انسان کے اندر کوالٹیز ہیں وہ ہونی چاہیے. اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ ان میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. ہمیں بالکل عقل ہے, پوری قوم میں عقل ہے, وہ جانتی ہے میں نے 3 ٹائم کا کھانا جو ہے وہ کیسے کھانا ہے, کس ہاتھ سے کھانا ہے, میں نے اپنے بچوں کو کیسے کھلانا ہے. جب اتنی عقل ہے تو انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ نواز ایک کرپٹ آدمی ہے, وہ پالیٹکس میں آ کے ٹھیکیدار بھی ہے وہ قومی خزانے کے ساتھ, اور کیوں ووٹ دے رہے ہیں, کس لیے ووٹ دے رہے ہیں. اور پھر وہ مجھ سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ میں MNA MP بن کے ان کو ترقیاتی کام ان کی زندگی بدل دوں گا. نہیں, میں ان کو اپنے بچوں کے غلامی کے انڈر رکھوں گا, کیونکہ وہ ایک اچھے انسان کو تو کی تلاش ہی نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, آپ جا کے کول مائنز میں جتنے بھی ہمارے بچے شہید ہوتے ہیں اس پہ مسلم لیگ کا جھنڈا بھی گھر والا بھی ہوگا. وہ نہیں پوچھے گا امیر مقام صاحب سے کہ جناب سیاست میں جتنا مقام اور جتنی پاور آپ کو ملی تھی وہ تو شوکت یوسف زئی اس کے 10% نہیں ہے, میں تو اس کے 1% نہیں ہوں. دوسرا دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھ سے بڑے لوگ پوچھتے ہیں کہ نہ آپ MPA رہے, نہ آپ ولیج کونسل کے چیئرمین رہے, آپ نے اتنے اربوں کے کروڑوں کے پروجیکٹس لے کے آئے, تحصیلیں بنائیں, بڑے بڑے کام کیے, کیسے ہوا؟ میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ عمران خان کے رائٹ ہینڈ ہیں سر. نہیں, میں کوئی رائٹ ہینڈ نہیں ہوں. میں ان کو کہتا ہوں when there is a will there is a way. جب آپ کی نیت صاف ہو نا تو آپ اپنے لیے بات نہ کریں نا, میرے سارے کام کیوں ہوتے ہیں, میرے بیوروکریسی ہو سب بڑی عزت میری کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نواز آج تک پرسنل کام کے لیے نہیں آیا, وہ کبھی ٹھیکیدار کے پیسوں کی ریلیز کے لیے کمیشن کے لیے نہیں آیا کہ جی اس کے اتنے کروڑ بنتے ہیں اس کے ساتھ میرا پہ بات کریں گے انشاءاللہ سر. ہاں سر, آگے بات کرتے ہیں. شانگلہ میں اگر ٹورزم ہوتا تو 70% لوگ جو ہیں کول مائن کے مزدور نہیں ہوتے. اس کے علاوہ 12% ہمارے لٹریسی ریٹ ہے خواتین کی, اور اس کے علاوہ اوور آل دیکھیں تو 50% وہ نہیں ہوتا.